سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک کو دیکھ کر سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زباں جن کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، بحر موج سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ پائے اقدس دیکھ کر یوں فرماتے ہیں، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہے پیارے، بڑے خوش نصیب ہے پیارے۔ ایک آدمی نے بیان میں صرف یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اس نے جملہ کہا تھا کہ ہم بڑے بد نصیب ہیں۔ جیسے ہی بد نصیب کو جملہ کہا، سرکار مفتی اعظم ہند اس جلسے میں موجود تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے برجستہ کہا کہ یہ بتاؤ، اگر غلامان مصطفیٰ بد نصیب ہے تو پھر اس دھرتی پہ خوش نصیب کون ہے؟ اگر غلامان مصطفیٰ بد نصیب ہے تو پھر خوش نصیب کون ہے؟ اس لیے انہیں بد نصیب مت کہو، یہی تو اعلیٰ نصیب والے ہیں، یہی تو مقدر والے ہیں، یہی تو نصیب والے ہیں۔ ہاں ہاں، جب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جن کو جو کچھ بھی ملا مقدر سے ملا ہے، جن کو جو کچھ بھی ملا مقدر سے ملا ہے، اور ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، یاد رکھیے، اللہ اکبر، سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کہا کہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کے جلوے چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کے جلوے چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر۔ آیت کریمہ کی میں نے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر جاندار یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا، اس بات پہ گم نہ ہو جائے، اس بات پہ اپنا معاملہ ختم نہ سمجھے، اور یہ صرف کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں کہ جنت میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ اس کو بھلا دیجئے پیارے، جب ایمان صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، طریق مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ پہ ہمارا عمل رہا ہوگا، تب پھر جنت میں میں، جہنم میں میں کیا میرا سایہ نہ جائے گا، تب پھر یہ ہوگا جہنم دوزخ میں میں کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ اور اگر ہم نے سنت مصطفیٰ کو ترک کر دیا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو ہم نے ترک کر دیا، پھر یہ جملہ کہتے ہیں تو ہماری بھول ہے۔ یاد رکھیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، تقریر میری ختم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان غالباً دمشق سے یا ملک شام سے وہ چل کر کے آیا، اور اس زمانے میں پیدل والا سفر تھا، چلتے چلتے پاؤں میں اس کے چھالے پڑ گئے، اور چھالے بھی ایسے پڑے کہ مدینہ طیبہ آتے آتے ان کے چھالے پھٹ گئے، اور جب چھالے پھٹ گئے تو پاؤں سے خون نکل رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، نوجوان تھا بالکل ہٹا کٹا، آئے اور آ کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا، میں آپ کی رفاقت، میں آپ سے دوری، آپ سے میں بعید رہنا میں یہ اچھا نہ سمجھا، اور آپ کی جدائی نے مجھ کو بے چین کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں تڑپ کر کے آپ کے پاس چلا آیا، حضور
میں اب یہ چاہتا ہوں کہ میرا بقیہ زندگی کا جو حصہ ہے وہ آپ کے در پہ کٹ جائے، آپ کی نوکری میں کٹ جائے، آپ کی غلامی میں کٹ جائے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا بقیہ زندگی کا جو حصہ ہے وہ آپ کی نوکری میں، آپ کی غلامی میں بسر ہو جائے۔ آقا بڑی مشکل اٹھا کر، آقا بڑی مشقت اٹھا کر، آقا بڑی پریشانی اٹھا کر کے میں آپ تک آیا ہوں۔ یہ دیکھیے میں صرف منہ سے نہیں کہتا بلکہ میرے پاؤں کی یہ چھالے شہادت دیتے ہیں، بلکہ میرے پاؤں کے یہ پھٹن اور یہ زخم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں بڑی دکھ اٹھا کر کے آپ تک پہنچا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ آمینہ کے لال مسکراتے ہیں، دو عالم کے سردار مسکراتے ہیں، سید الانبیاء مسکراتے ہیں، سید المرسلین مسکراتے ہیں، اور مسکرا کے فرماتے ہیں آپ میری محبت میں وہاں سے چل کے آئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہاں سے چل کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ میرے آقا فرماتے اچھا ایک بات بتائیے، آپ ابھی نوجوان ہیں بالکل ہٹا کٹا؟ کہا یا رسول اللہ جوان تو ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد زندہ ہیں، حیات سے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ حیات سے۔ اللہ اکبر۔ اتنا جو جملے سنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی امی اور آپ کے ابا ابھی زندہ ہیں؟ کہا ہے یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ کہ آپ نے ماں باپ سے اجازت لے کر کے یہاں آئے ہیں یا بغیر ماں باپ کی اجازت کے چلے آئے؟ ماں باپ سے پوچھے تب آئے یا بغیر پوچھے چلے آئے؟ اتنا سننا تھا۔ نوجوان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کا تربیت یافتہ ہوں، آپ کا پڑھایا ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھ کو صحابیت کا شرف بھی ہے، یا رسول اللہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا کہ ماں باپ کو بغیر پوچھے ہوئے چلا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ماں سے بھی اجازت لی ہے، باپ سے بھی اجازت لی ہے۔ پیارے ایک بات یہاں پہ میں کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ حدیث پڑھ کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بات صحیح ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ماں کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی۔ باپ کے بارے میں بھی ایک صحابی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ باپ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رضا اللہ فی رضائی الوالد، یعنی کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا پنہاں ہے۔ ہاں ماں کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو صرف اسے جنت ملتی ہے، اور کوئی باپ کو راضی کرتا ہے تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوان المختصر اس صحابی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ کہ آپ کے امی نے اجازت دی؟ کہا یا رسول اللہ اجازت دی امی نے، اجازت لے کے آیا ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اچھا ایک بات بتائیے، جب آپ گھر چھوڑ رہے تھے تو آپ کی امی اور آپ کے ابو کی حالت کیا تھی؟ اتنا سننا تھا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری امی ڈھاڑے مار کے رو رہی تھی، میرے ابو ایسا لگ رہے تھے کہ گر جائیں گے، بڑے بلک کے رو رہے تھے۔ کہا کیوں رو رہے تھے؟ کہا میری جدائی پہ۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں سنو پھر تم میری نوکری نہ کر کے گھر چلے جاؤ، ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش کرو، جس باپ کو رلایا ہے اس باپ کو جا کے خوش کرو۔ دیکھ جب تجھ سے تیری ماں اور تیرا باپ راضی ہو جائے گا تو یاد رکھنا تجھ سے اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا اور آمینہ کے لال بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے ملت کے نوجوان ہمیں آپ کو چاہیے کہ والدین کو ہم راضی کریں۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو چاہیے کہ والدین کی تربت پہ بار بار جائے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کروں۔ ہمارے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ میرے قبر کی رات بھی کیا رات ہوگی، میرے قبر کی رات بھی کیا رات ہوگی، وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی،
اور پھر عاشق اس انداز سے بھی پیش کرتا ہے کہ طیبہ سے دور رہ کر گر دفن ہو گیا تو، طیبہ سے دور رہ کر گر دفن ہو گیا تو، پہنچے گا میرا لاشا کربٹ بدل بدل کے۔ اس لیے اب کربٹ زیادہ اب ہم لوگوں کو نہیں بدلنا ہے، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، وزد میں ہم یوں سنائے، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، اے گنہگاروں کے مولا، بے سہاروں کے سہارا، ہم بیکار تمہیں ہو داتا، بھر دو دامن آج سب کا، یا بی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله